سب سے زیادہ اوزان پہ کس شعرا؟ سب سے پہلے حفیظ جلندری، انہوں نے 29 شعرا۔ کیوں یہ بحروں کو استعمال کرتے ہیں؟ اس سے کیا چیز؟ اگر کوئی شاعر نئے لفظوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ کن بحروں میں کر رہا ہے؟ کون سی بحریں ہیں جو نئے الفاظ کو اپنے حضرت جیسے مفاعلن 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 4 دفعہ، ہزاروں خواہش، تمام احباب، آفاق خالد آپ کو بک ٹاکس یعنی کہ کتاب بولتی ہے کہ گروپ سے ویلکم کرتا ہے۔ آج اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ایک تو ہم نے کتاب کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ہم نے اپنا جو گروپ بنایا اس کے چیدہ کون سے ایسے مقاصد ہیں، ہم بالکل ہی اس پہ تفصیلی جو ہے ویڈیو وہ بعد میں بنائیں گے، لیکن آج جسٹ 2-3 پوائنٹس آپ کو بتانے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ہم کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ وزٹ کریں، اس کا لنک جو ہے وہ نیچے اسی پوسٹ کے ساتھ میں دے رہا ہوں، اس پہ آپ اس کو لائک کیجئے اور اس گروپ میں شمار ہوں۔ اس میں ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کتاب کے حوالے سے تجزیہ کرنا ہے، وہ انٹروڈکشنری ہو سکتا ہے، کوئی تفصیلی اس میں بہت سارے لوگوں کی تحریریں موجود ہیں۔ اور دوسرا، ہم اس کا جو خاص مقصد ہے وہ ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں، حوالے کے بغیر ہم کسی پوسٹ کو اپروو نہیں کرتے۔ تو یہ اس کی 2 باتیں خاص ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گروپس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو معیار کو ہمیشہ آگے بھی قائم رکھا جائے۔ تیسرا، ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، وہ اس کے قوانین میں اور اس میں ہم نے منشن کیے ہیں۔ باقاعدہ ہم نے لوگوں کے انٹرویوز لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے سٹنگ کرنی ہے ادیب، شعراء، محققین اور ناقدین سے، اور ہمارے یہ بھی مقاصد ہیں کہ ہم موجودہ جو لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ لائیو کال پہ بھی بات کریں گے اور ان کو گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں، اور ساتھ جو نئے لکھنے والے ہیں ہم نے ان کو بھی انٹروڈیوس کرنا ہے، لیکن فرسٹ پیورٹی ہماری کتاب ہے اور صاحب کتاب ہے۔ نئے لکھنے والوں کے ساتھ ہم نے سیشن رکھنا ہے کال کا، ان کو کال پہ لیا جائے گا، لیکن یہ چیز وقت کے ساتھ ہوگی۔ ایک دم کوئی بھی چیز نہ میں کرنے کا قائل ہوں، نہ ہی کوئی چیز جو ہے وہ مناسب لگتی ہے۔ سو آپ ہمارے یہ گروپ جوائن کریں، اور اس کی جو یوٹیوب پہ ہے وہ آفاق خالد کے نام سے ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز چینل پہ ہم نے اپلوڈ کرنی ہے اور اپلوڈ کی ہیں، تو اس کو بھی وزٹ کیجئے، اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم جن 2 کتابوں کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، ویسے عروض پہ بہت ساری کتابیں ہیں، آج کا ٹاپک صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک یہ کتاب ہے شعر اور فن شعر، نثار اکبر آبادی، اور دوسری کتاب ہے آسان اور جدید اردو عروض، ڈاکٹر آفتاب مستر کی۔ تو اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ اچھا، اس پہ بات کیوں کریں گے؟ ایک تو کتاب کے حوالے سے بات ہے، دوسرا میرا چونکہ ایک گروپ ہے علم عروض کا 2016 سے، اس میں کافی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اس میں اکثر مجھ سے لوگ یہ کوشچن کرتے رہے ہیں کہ سر ہم اگر عروض کو سیکھنا چاہیں، ویسے یہ الگ بحث ہے کہ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا، میں دونوں کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں ایٹ دی اینڈ اس بات پہ آتا ہوں کہ کچھ جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے۔ تو ان کو پھر میں کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں ان کو کتابیں آج بالکل سادہ سی اور آسان کتابیں ہیں وہ ریکمینڈ کروں گا۔ تو سب سے پہلے کتاب جو ہے وہ شعر اور فن شعر، نثار اکبر آبادی۔ اچھا، اس بک کی جو مجھے خاص بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آسان زبان استعمال ہوئی، اور جو مثالیں ہیں عروض کی تکتی ہے وہ آسان ہے، تو یہ اس کتاب کی خاص بات ہے۔ اب اگر ہم اس کتاب، یہ 2002 کا ایڈیشن ہے، پہلا ایڈیشن ہے اس دبستان شعر و ادب کا، تو آگے ہم اس پہ دیکھتے ہیں۔ اس کے کنٹینٹ کی بات کی جائے اگر، تو سب سے پہلے شعر اور اس کی تعریف ہے، پھر قافیہ اور ردیف ہے۔ قافیے میں قافیے کی قسموں پہ بات ہے، اور مطلب روی ہے، اس سے آگے پیچھے کی جتنی قسمیں ہیں اس کو بھی ڈیفائن کیا، پھر ردیف ہے۔ اسی طرح علم بیان کو بھی مختصراً بیان کیا گیا، جیسے تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، ان کی بھی ساتھ میں اشعار کے ساتھ مثالیں دی ہیں۔ پھر علم بدیع ہے، جیسے کہ بدیع میں ہماری صنعت معنویہ اور صنعت لفظی ہے، تو آپ کو پتہ ہے لفظی اور معنوی میں اس صنعتوں کو استعمال کر کے ہم شعر کو مزید نکھارتے ہیں، تو یہ علم بدیع ہے۔
اگر اس کو مزید آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عابد علی عابد کی کتابیں ہیں، البیان ہے ایک کتاب، اور اسی طرح البدیع ہے ایک کتاب، مزید اس کی تفصیل میں آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اس کتاب کا بنیادی مقصد علم عروض اور اصول تختی ہے۔ تختی کے حوالے سے بات اس پہ کی گئی ہے کہ کون سے ایسے اصول ہیں۔ پھر اس کتاب میں محائب سخن اور صحت زبان اور اساتذہ کی ان کے شاگردوں پہ جو اصلاحیں ہیں اس کے جو حوالے ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ 190 پیج پہ مشتمل ہے، اور مصنف کی یہ تصویر بھی اس میں موجود ہے۔ میں یہ کتاب جو ہے وہ نئے لکھنے والوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں اصلی کتاب کی طرف، جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، آسان اور جدید اردو عروض، ڈاکٹر آفتاب مستر کی۔ یہ بیسیکلی یہ کتاب ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور اس مقالے کو مزید اس کی تلخیص جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اس کی تلخیص کر کے اس کو جزو بنا کے کتابی صورت میں جو ہے وہ ڈاکٹر آفتاب مستر نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور یہ 2018 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع کی گئی۔ عروض پہ اس سے پہلے بھی ان کی کتاب ہے آفتاب مستر کی، عام عروضی مغالطے اس نام سے۔ تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ صاحب مصنف پہ بھی بات ہو۔ صاحب مصنف آفتاب مستر، میری ان سے خیر کبھی بات نہیں ہوئی، وہ بیسیکلی فدا خالدی دہلوی کے شاگرد ہیں، اور فدا خالدی دہلوی بے خود دہلوی کے شاگرد ہیں، اور بے خود آپ کو پتہ ہے وہ حضرت طاق دہلوی کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ان کا ایک سلسلہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے کنٹینٹ کے حوالے سے، اور اس میں موجود جو ابواب ہیں وہ کیا ہیں۔ میں آپ کو اس کی تصاویر شیئر کر دوں گا۔ سب سے پہلے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تاریخ عروض اور اس کی بنیادی تعریفیں ہیں، اور اس کی تاریخ پہ بات ہوگی۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عروض جس کی ایجاد ہے وہ خلیل بن احمد، یہ نام ہمیں ملتا ہے اس کتاب میں۔ خیر اخفش کا نام بھی ساتھ میں منشن کیا گیا ہے، تو یہ اس پہ تاریخ کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب وجہ تسمیہ کیا ہے عروض کی، کیوں اس کو عروض کا نام دیا گیا؟ تو عروض بیسیکلی مکہ معظمہ کا ایک نام رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خلیل بن احمد کے لیے یہ علم جو ہے وہ وہاں پہ ایجاد ہوئی، اس کے ذہن میں آیا یا اس نے مرتب کیا۔ تو چونکہ اس شہر میں اس چیز کی ایجاد ہوئی تو اس نے تعظیماً یہ جو ہے عروض اس کا نام رکھا۔ عروض کے حوالے سے ایک اور یہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ اس کی ڈیپتھ کی سٹڈی ہے کہ اگر یہ جو مصرع ہوتا ہے نا، 2 مصرے بیت، تو پہلے مصرے کو اور دوسرے مصرے کو ان کو مختلف ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پورشن میں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی لائن کا جو آخری جزو ہے نا اس کو بھی عروض کہا جاتا ہے۔ ایک شعر ہے، اس کی جو پہلی لائن ہے اس کا آخری جزو ہے اس کو بھی، اس میں حشف بھی استعمال ہوتے ہیں، ضرب بھی، اس طرح اس کے مختلف نام ہیں۔ وہ ڈیپتھ سٹڈی ہے، میں کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کو ابھی نہیں الجھانا چاہتے۔ تو یہ بیسیکلی یہ بھی وجہ ہے۔ اور اگر ہم اس کے تلفظ پہ بات کریں تو کچھ لوگ عروض استعمال کرتے ہیں اور کچھ عروض استعمال کرتے ہیں۔ خیر میری اپنی سمجھ کے مطابق اور کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ عروض بیسیکلی اس کا درست تلفظ ہے۔ اب اس کے آگے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، حروف مکتوبی اور غیر ملفوظی، حروف ملفوظی اور غیر مکتوبی۔ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جان گئے ہوں گے۔ حروف مکتوبی وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں، غیر ملفوظی یعنی کہ جو بولے نہیں جاتے، اور حروف ملفوظی غیر مکتوبی وہ لفظ یا وہ حرف جو بولے جاتے ہیں لیکن لکھے نہیں جاتے۔ سمپل۔ اب دیکھیں، جو عروض کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عروض میں تختی کرتے وقت ہم صرف اور صرف ان الفاظ کو، ان آوازوں کو شمار کرتے ہیں جو بولی جاتی ہیں، جو ہم ادا کرتے ہیں اسی کو شمار کرتے ہیں، جو لکھے جاتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، جو بولی جاتی ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی
اس پہ بات کی گئی ہے۔ آگے مفرد بحریں اور مرکب بحریں۔ مفرد بحر یعنی کہ وہ بحر جو ایک رکن سے آگے مزید بنتی ہے، جیسے ہم رمل کی بات کی جائیں تو فاعلاتن سے آگے اس کی بحریں بنتی ہیں، اسی طرح حزج کی بات کی جائے مفاعلن سے آگے اس کی بحریں بنتی ہیں۔ تو ایک رکن سے جو بحر بنتی ہے وہ مفرد، اور دو رکنوں سے مفاعلن فاعلاتن، تو یہ ایک مرکب بحر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب و مفرد جو ہے وہ مفرد بحروں کی۔ آگے انہوں نے ایک بڑا مزے کا اوزان کی جدول، جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور بڑا مزے کا یہ 174 پیج ہے اس کا، اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں یہ کیا چیز ہے۔ اس میں انہوں نے ولی دکنی سے غالب تک کے مختلف شعراء یعنی کہ 11 شعراء کو لیا، ان کی رینڈملی کچھ غزلیں لیں اور اس کا عروضی تجزیہ نکال کے یہ بات نکالی کہ انہوں نے ان غزلیات میں کتنے اوزان کو استعمال کیا، یعنی کہ اگر کسی شاعر کی 100 غزلیں لیں تو 100 میں کتنے اوزان استعمال ہوئے، تو وہ رینڈملی لیا گیا اور آگے تعداد بتا دی گئی۔ پھر اسی طرح حالی سے قیام پاکستان تک کے شعراء ابن انشا سے انہوں نے سٹارٹ لیا، اور اس میں احمد ندیم قاسمی بھی ہیں، اقبال بھی ہیں، اکبر الہ آبادی بھی ہیں، اور جوش بھی ہیں، داغ ہیں، سیماب ہیں، اور فیض احمد فیض ہیں۔ فیض تک انہوں نے اس کو لیا اور اس کا تجزیہ۔ پھر تشکیل پاکستان سے 2010 تک کے شعراء کو لیا، یہ احمد فراز سے سٹارٹ ہوتے ہیں، افتخار عارف ہیں، پروین شاکر، پروین فنا سید اور سائر لدھیانوی، اور اینڈ پہ یہ آ کے ظفر اقبال بھی ہیں، ادم بھی ہیں اس میں، عطا اللہ قاسمی، قتیل شفائی اور مجید امجد پہ آ کے انہوں نے اینڈ لیا۔ اس تجزیے میں انہوں نے کل 52 شعراء کے غزلیات کا عروضی جائزہ لیا رینڈملی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات ثابت کی، وہ یہ کہ اس میں سب سے زیادہ کن شعراء نے کتنے اوزان پہ، مطلب سب سے زیادہ اوزان پہ کس شعراء نے لکھا۔ سب سے پہلے حفیظ جلندری، انہوں نے 29 اوزان پہ بات کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سیماب اکبر وادی، 27 اوزان پہ بات کی۔ اس کے بعد ناسخ اور صوفی غلام تبسم۔ اب وہ شعراء انہوں نے آگے نکالے جنہوں نے کم اوزان میں بات کی، کم اوزان میں غزلیں لکھی۔ اس میں سب سے پہلے کیفی 9 اوزان پہ، اصغر گونڈوی 10 اوزان پہ، اور ابن انشا 13 اوزان پہ۔ یہ تو یہ نکل آتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بڑے مزے کی بتانا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ لکھا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ مقالہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ آخر شعراء کیوں یہ بحروں کو استعمال کرتے ہیں، اس سے کیا چیز نکلتی ہے۔ یہ ایک اوپن کوشچن ہے اور اس پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ تو میں اس کی کچھ بنیادی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو میں اپنی سمجھ کے مطابق میں نے خود سے یہ کہ ایک عروض کے تجزیے سے ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اس شاعر نے کتنے اوزانوں میں شعر کہے، پہلی بات تو یہ ہمیں کلیئر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شاعر نئے لفظوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ کن بحروں میں کر رہا ہے۔ اس کوشچن کو مزید آسان کر دیتا ہوں کہ ایسی کون سی بحریں ہیں جو نئے الفاظ کو اپنے اندر سما لیتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نئے لفظوں کو بھی میں بتا دیتا ہوں۔ نئے لفظوں سے یہ نہیں مراد جو آج کل کے نئے لفظ آ رہے ہیں، مطلب نئی چیزیں ایجاد ہو رہے ہیں، نو، وہ الفاظ جو کم استعمال ہوئے ان کو ہم اپنی شاعری میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی بحریں جو ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس پہ تجزیہ ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے لیے اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آج کل کے مختلف شعراء نئی بحروں پہ کلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے شعراء ایسے ہیں جو لمبی بحروں پہ بات کرتے ہیں، چونکہ بہت میں نے یہ چیز خود بھی محسوس کی ہے کہ کم بحروں پہ بہت لکھا گیا، لمبی بحروں پہ کم لکھا گیا۔ تو آج کے شاعر کو، ہم جیسے نوجوانوں کو راستہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس راستے کے تھرو آئیں، تو ہمیں پھر لمبی بحریں کا ایسا راستہ ہے جس میں ہم نئی بات کر سکتے ہیں۔ تو لمبی بحر میں ایک اندر ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ نئے لفظوں کو اپنے اندر اپنے اس کھپ میں جو سما لیتی ہے۔ 238 پیج پہ انہوں نے 95% بحروں جو استعمال ہوتی ہیں ادب میں، ان بحروں کو کیٹیگرائز کیا 1 2 3 اس طرح، اور ان کی فیصدی بھی بتائی کہ کتنے فیصد اس پہ کلام لکھا گیا اس تجزیے سے۔ پہلے پہ آتی ہے رمل، 29% پہ ہے وہ،
اور رمل فائلاتن 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 فائلون، یہ اس کا مشہور ایک بحر ہے۔ دوسرے پہ ہزج آ جاتی ہے، اس کا 19% ہزج جیسے مفائلن 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 4 دفعہ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اسی طرح مضارع آ جاتی ہے، مفعول فائلات مفائل فائلن، یہ بھی بڑا مشہور ہے، اس کا وزن ہے۔ اور اسی طرح بیر مجتس، مجتس مفائلاتن مفائلن فائلاتن مفائلن فعلن، مجتس کا یہ ہے مفائلن فائلاتن مفائلن فعلن۔ پھر بحر آ جاتی ہے خفیف، فائلاتن مفائلن فعلن، چھوٹی بحر، بہت لوگ لکھتے ہیں، بہت زیادہ لکھتے ہیں اس پہ۔ اور پھر آ جاتی ہے متقارب فعولن فعولن، اور پھر متدارک فائلن فائلن، اور پھر رجز ہے، اور پھر وافر ہے۔ رجز متفائلن اور وافر جو ہے وہ مفائلاتن۔ تو یہ 19 بحریں انہوں نے کیٹیگرائز کیا کہ ان پہ اس فیصدی کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ میں فیصدی آپ کی سکرین پہ بھی شو کر دوں گا، تو اس میں آپ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی پرائس 300 ہے۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے، نئے سیکھنے والوں کو میں ضروری۔ اور آخر پہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو ہمارے مقاصد بھی اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ہمارے گروپ کا حصہ بنیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کیجیے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ممبرز کا جو گروپ میں تحریریں لکھ رہے ہیں۔ مزید میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ابھی تک خاموش ہیں، مجھے حیرت ہے کیوں آپ لوگ خاموش ہیں، آپ سارے کتاب دوست لوگ ہیں، آپ لکھیے، گروپ آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، ہم نے سب نے کتاب دوستی کو فروغ دینا ہے، اور اس میں ضرور شامل ہوں۔ اور ہمارا دونوں گروپ کو، ایک کتاب دوستی بک ٹاکس فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آفاق خالد، ان دونوں کو آپ سبسکرائب کیجیے اور اس میں ایڈ کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔